کی تھی، ہے نا؟ اس تقریر میں اگر آپ دیکھیں تو شروع میں جہاں آپ نے بات کی ہے تو وہ یہی بات کی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے کہا رشوت اور بدعنوانی نہیں ہونا چاہیے، چور بازاری نہیں ہونا چاہیے، اقربا پروری نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسی بات جس سے کہ مملکت کو پر زد پڑے یا اس اصول پر زد پڑے جس کے تحت یہ ملک بنایا گیا ہے، یقیناً پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے. اور یہی اگر ان تمام چیزوں سے ہم نے گریز کیا اور عوام الناس کی ترقی کے لیے ہم نے کام کیا تو یقیناً ہم اس تصور تک پہنچ جائیں گے جس تصور کی بنیاد پر ہم نے یہ ملک قائم کیا. جی، جو بیماریوں کا یا معاشرتی بیماریوں کا قائد اعظم نے اپنی تقریر میں ذکر کیا، یہ تمام وہ برائیاں یا بیماریاں ہیں رضی صاحب جو کسی بھی معاشرے کو جیسے کہنا دیمک کی طرح کھا سکتی ہیں. صوبائی عصبیت کا آپ نے بار بار کہا کہ تم میں نہ کوئی پٹھان ہے، نہ پنجابی ہے، نہ مہاجر ہے، نہ سندھی ہے، نہ بنگالی ہے، بار بار کہا. لیکن یہ ہم اسے کیا اپنی بدقسمتی کہیں کہ آج بھی ہم انہی حوالوں سے سوچتے ہیں، اور جب انہی حوالوں سے سوچتے ہیں تو ہمارے اندر یکجہتی اور اتحاد جو ہے وہ پیدا نہیں ہو پا رہا. اور اگر اتحاد اور یکجہتی نہ ہو تو کوئی ملک کس طرح سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے؟ یہ بات ہے. دیکھیے میں آپ سے ایک بات اور عرض کر دوں کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 14 اگست کو اپنی جس وقت ٹرانسفر آف پاور کا مرحلہ تھا اس نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے امید ہے، قائد اعظم سے یہ کہا کیونکہ آپ گورنر جنرل نامزد ہو چکے تھے تو کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ اکبر اعظم کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اقلیتوں کو ان کے حقوق دیں گے. جس کے جواب میں اگلے دن قائد اعظم نے جب مرکزی اسمبلی میں تقریر کی تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے بہت قریب سے ہمیں مثال دے دی اکبر اعظم کی. ہمارے پاس تو 1300 سال پہلے کی مثال موجود ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے اپنے اس میں اقلیتوں کو ان کے حقوق دیے تھے. اور یہ دیکھیے یہی پاکستان ہے جس میں اقلیتوں کو اس قدر حقوق دیے گئے کہ آپ کا ایک چیف جسٹس اے آر کارنیلیس موجود ہے. جی، وہ اقلیت میں سے تھے لیکن وہ ہیں. آج آپ دیکھ لیجئے مختلف دفاتر میں، سرکاری دفاتر میں چلی جائیے یا کہیں اور جائیں دیکھ لیں، قومی اسمبلی میں دیکھ لیجئے آپ کو اقلیتوں کی باقاعدہ نمائندگی ملتی ہے. یہ تمام چیزیں ہی ہر شعبہ ہے زندگی میں وہ برابر یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ قائد اعظم کے جو تصور پاکستان تھا اس کے عین مطابق. بالکل بالکل. رضی صاحب اگر آپ کی اجازت تو ایک کال شامل کر لیں ٹرانسمیشن میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب فرما رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں انتظام صدیقی بول رہا ہوں سعودی عرب سے. جی صدیق صاحب، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. بہت شکریہ جناب. اور میں دونوں بزرگ حضرات سے، مولانا صاحب سے اور خواجہ رضی حیدر صاحب سے جی رہنمائی یہ چاہتا ہوں کہ جس وقت پاکستان بنا تو اس وقت ایک نعرہ دیا گیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. جی، لیکن پاکستان بننے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی مختلف تشریحات کی جا رہی ہیں جناب. میں اس سے نوجوانوں کے ذہن میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے. میں حضرات سے ان سے رہنمائی یہ چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان واقعی اسلام کے لیے بنا تھا یا اس کے کوئی معاشی مقاصد ہے اس کے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ. جی یہ جو سوال سعودی عرب سے انتظام صاحب نے کیا ہے، پہلی بات تو یہ کہ اسلام کے لیے بنایا گیا، اس کا مطلب پہلے واضح ہو جانا چاہیے کہ کیا جب ہندو کے مقابلے میں ایک اپنے آپ کو ایک الگ قوم منوا لیا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ اب آپ یہ کہیں یا نہ کہیں کہ اسلام کے لیے، تو کم سے کم مسلمانوں کے لیے تو تھا. ٹھیک. جی ہاں بالکل. صرف معاشی بنیادوں پر اگر اس ملک کے لیے جد و جہد ہوتی تو اس ملک کا کوئی جواز نہیں ہے. بالکل. اس کی وجہ ہے کہ اس کے لیے اپنے معاشی حقوق حاصل کرنے کے بہت سے راستے اور طریقے تھے، آج بھی ہیں، آج بھی لوگ حاصل کر ہی نہیں. لیکن نہیں، اصل بات جو ہے یہ ہے، پورا پس منظر اگر آپ سامنے رکھیں گے پاکستان کیوں بنا
تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد مسلمانوں پر پے در پے قیامت گزرتی رہی، خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، اس کے بعد پھر ہندوستان کے اندر ہندوؤں نے اور انگریزوں نے مل کے ایسٹ انڈیا کمپنی نے سن 1600 میں آ کے اور یہاں پر جو اپنی ہندو کے گٹھ جوڑ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، بنگال کو کاٹا، پنجاب کو، مسلمانوں کے حقوق کو ہر طرح سے متاثر کیا، جس کے نتیجے میں بالآخر یہ مسلمان قائدین کو یہ مطالبہ کرنا پڑا کہ ہم ایک الگ قوم ہیں اور ہمارے حقوق جو ہیں وہ محفوظ نہیں رہ سکتے اگر متحدہ ہندوستان کو آزادی ملی۔ تو لہذا بحیثیت مسلمان قوم کے، جب مسلمان قوم کی حیثیت سے ہمیں آزادی ملی تو اس میں تمام چیزیں آ گئی، لا الہ الا اللہ بھی آ گیا، صحیح، اس میں معیشت بھی آ گئی، یعنی اب یہ سب چیزیں جو ہیں یہ صرف ایک اگر ہندو کے ساتھ مل کے ممکن ہو سکتی تھی تو پھر اتنا بڑا، اور افسوس یہ ہے، بات میں نے عرض کیا کہ میں ادھر لے جانا نہیں چاہتا، لیکن اگر بات ادھر چلی جائے تو پھر بہت تلخ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا، مسلم لیگ پہلے قائد اعظم اس موقف کے حامی تھے جو انگریزوں کا تھا اور ہندوؤں کا تھا، اور اسی وجہ سے وہ کانگریس میں تھے کہ قوم وطن سے بنتی ہے، جی جی، سرزمین سے بنتی ہے۔ یہ موقف تھا یورپ کا تصور، یہ تصور تھا ہندو کا تصور، لیکن جب قائد اعظم نے محسوس کر لیا کہ یہ ٹریپ ہے مسلمانوں کے لیے کانگریس میں رہتے ہوئے، تو لہذا انہوں نے کانگریس پہ لات ماری، اور وہ پھر انہوں نے مسلمانوں کی تنظیم مسلم لیگ قائم کی۔ بالکل، اور بدقسمتی سے جب مسلمانوں کی واحد نمائندہ تنظیم مسلم لیگ ہندوستان میں بنی بر صغیر میں، اس وقت کچھ تنظیمیں انگریز نے کھڑی کی ہیں، اور ان کے اندر ایسے ایسے فرشتوں کے نام بھی شامل ہیں کہ بعد میں وہ تنظیمیں کہ جو پاکستان کی مخالف تھیں اور ان کے اکابر پاکستان کی مخالفت کرتے رہے، اور وہ جب پاکستان میں آ گئے، کانگریس نے جس طرح بدنام کرتے ہیں دارالعلوم دیوبند کو، لیکن دارالعلوم دیوبند نے بحیثیت ادارے کے اور انسٹیٹیوشن کے اس کا کوئی سیاسی موقف نہیں تھا، صحیح، اس لیے کہ سیاسی موقف اگر ہوتا تو مولانا اشرف علی تھانوی کا تعلق بھی دارالعلوم دیوبند سے ہے، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی بھی دیوبند سے ہیں، مولانا ظفر احمد عثمانی بھی دیوبند سے ہیں، مفتی شفیع بھی دیوبند سے ہیں، یہ سب، لیکن کچھ حضرات ایسے تھے جن کا تعلق دیوبند سے تھا لیکن وہ پاکستان کے مخالف تھے، لیکن بعد میں پاکستان بننے کے بعد جس طرح کانگریس نے دارالعلوم دیوبند پر قبضہ کیا، اسی طریقے سے ان کانگریسی حضرات نے پاکستان کی سیاسی تنظیموں پر قبضہ کیا، اور آج پاکستان جس مصائب میں اور مشکلات میں شکار ہے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو دراصل پاکستان سے بھی اور پاکستان کے بنانے والوں سے بھی اپنی اس شکست کا بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ جن کی کوششوں کے نتیجے میں مولانا عطا اللہ شاہ بخاری ساری رات پاکستان کے خلاف تقریر کرتے تھے، لیکن اگلے دن مسلمان ووٹ جا کے مسلم لیگ کو دیا کرتے۔ شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے یہ لوگ تقریر تو میری سنتے ہیں لیکن ووٹ مسلم لیگ کو ڈالتے ہیں، بس وہ دل کا کانٹا ہے پاکستان ان جماعتوں کا جن کا نام لینا باوجود میں
آپ کے پی ٹی وی سے مناسب نہیں سمجھتا، لیکن کسی اور جگہ سے میں وہ نام لے سکتا ہوں کہ وہ کون لوگ تھے کہ جو یہاں پر آئے اور انہوں نے بعد میں اپنی جماعتوں کے نام بھی وہ رکھے کہ جو دراصل پاکستان کی حامی جماعتیں تھیں۔ جمعیت العلماء اسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کی قائم کردہ جماعت تھی۔